السلام علیکم۔ اور جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ کھڑا کریں گے، اماموں کے ساتھ، سمجھا؟ قیامت کے دن اللہ فرما رہے کہ ہر انسانوں کو اس کے امیر، پیشوا، امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 تو ہر انسانوں کو اس کے امیر کے ساتھ، اس کے امام، پیشوا کے ساتھ اٹھائیں گے، سمجھا؟ تو ہر گروہ اپنے امیر کے تحت زندگی گزار رہا ہے، اپنے اپنے عالموں کی باتوں پہ چل رہا ہے نا۔ تو ان کے عالم، ان کے رہبر، بڑے پیشوا، ان کے امام، سمجھا؟ اب آپ لوگ تو قرآن پڑھے نہیں، کسی کو بھی اپنا امیر منتخب کر لیے۔ آپ لوگ خود، ہر انسان قرآن نہیں پڑھا ہے، جانکاری معنی سے لیا نہیں ہے، ترجمہ پڑھا نہیں ہے، بس جس کو جو اچھا لگا اس کو پکڑ لے رہا ہے، یہ ہمارے امیر ہے، یہ ہمارے عالم ہے، یہ ہمارے رہبر ہے۔ آپ نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، 300 پارہ قرآن معلومات ہے ہی نہیں، تھوڑی بات اچھی لگی تو گھس گئے، پکڑ لیا عالم، مفتی، امیر صاحب، امام کو پکڑ لیے، ان کو رہبر بنا لیے اپنا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے نا قرآن کا پورا، تب آپ پہچانیں گے نا اللہ کیا فرما رہا ہے، اور یہ کیا فرما رہا ہے، وہ کیا فرما رہا ہے، وہ کیا فرما رہا ہے، یہ کیا فرما رہا ہے۔ قرآن کا علم ہوگا تو آپ پہچانیں گے نا۔ آپ کو تو قرآن کا علم ہی نہیں ہے، قرآن کی جانکاری نہیں، معلومات نہیں ہے قرآن۔ کسی کو بھی آپ اپنا امیر، رہبر منتخب کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں سچ کیا جھوٹ کیا، سمجھا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد عورت پہ علم کا سیکھنا، دین کا علم سیکھنا فرض ہے، فرض ہے۔ اگر آپ یہ کام کیے ہو تو فرض سمجھ کے، جو بولا گیا ہے فرض ہے، مرد ہو یا عورت، ابن ماجہ کی حدیث۔ تو آپ ایک دم پیور چیز کو پکڑتے نا، عالم، اس کی پیشوا، آپ کو جانکاری ہوتی تو آپ پکڑتے ہیں نا، ہاں یہ قرآن کے مطابق ہے، ان کی اتباع کی جائے، یہ ہمارے امیر ہے۔ یہ ارے آپ کو تو قرآن کا علم نہیں، کیسے آپ کوئی بھی گروہ میں گھس گئے؟ باپ دادا کرتے ہیں، میں بھی یہی کر رہا ہوں، یہ عالم بول رہا ہاں یہ صحیح، ایسے چل رہا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں، ہماری سوچ ایسی، عقیدہ ایسا، ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، یہ عالم وہی بول رہا ہے تو یہ صحیح ہے، ایسی آپ کی سوچ، ایسی آپ کی پہچاننے کا طریقہ ہے، سب غلط ہے۔ باپ دادا غلط کرتے آئے، اگر ترجمے معنی سے قرآن کی جانکاری نہیں ہے تو آپ بھی وہی راستے پہ چل رہے ہیں، آپ کے باپ دادا بھی آؤ جہاں، تو ہر گروہ لے کے چل رہا ہے اپنی اپنی باتیں، تو چلے۔ میرا ابا دادا اہل حدیث تھے، میں بھی اہل حدیث ہوں، یہ اہل حدیث عالم، یہ مسجد صحیح ہے، چل ہو جائے۔ میرے ابا دادا سب دیوبندی تھے، میں بھی دیوبندی خیالات کا ہوں، اور یہ عالم دیوبندی، چلے اس کے پیچھے، سمجھا؟ میرے ابا دادا سب درگاہ مزار نیاز فاتحہ کرتے تھے، میں بھی کر رہا ہوں، تو یہ عالم مفتی صحیح ہے، ہمارے موافق بات ہو رہی ہے نا، کہ یہ صحیح ہے، ادھر چلے۔ تو تینوں فرقے اپنے اپنے عالم، مفتی، مدرسہ پکڑے ہوئے، سمجھا؟ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ کہ قرآن کی جانکاری جو نبی بتا رہے، اللہ بھی بتا رہا ہے، اس کتاب کو مضبوطی پکڑے رہو، سمجھا؟ وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور فرقوں میں مت پڑھو، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو قرآن کی جانکاری رہے گی، پوری جانکاری، اسی لیے پڑھو نا، گھر میں معنی ترجمے سے پڑھو، آپ کو سمجھ میں آئے گا کون صحیح کون غلط، سمجھا؟ آپ قرآن سے پہچانو، عالم، مفتی کون صحیح بول رہا ہے، کون غلط بول رہا ہے، قرآن سے پہچانو۔ قرآن بتاتا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے، قرآن بتاتا ہے، سمجھا؟ آپ خود پڑھو، خود منتخب کرو، چوز کرو عالم، مفتی اور امیر کو، ورنہ اللہ کیا بول رہے ہیں بنی اسرائیل کے، ہم ہر گروہ کو اس کے عالم، امام اور پیشوا کے ساتھ رہیں گے، اس کا امیر، اس کے ماننے والے۔ بات سوچو، امیر تو جائے گا، اگر غلط کیا، غلط بیان دے رہا ہے، غلط گمراہ کر رہا ہے، تو امیر تو جائے گا، آپ بھی اس کے ساتھ میں جائیں گے جہنم میں، سمجھا؟ سمجھے؟ اپنے باپ دادا اور اپنے عمل کو قرآن سے چیک کر لو تو سمجھ میں آئے گا، باپ دادا کر رہے تھے مطابق کے خلاف کر رہے تھے، میں جو کر رہا ہوں مطابق کر رہا ہوں قرآن کے، قرآن کے خلاف ہر عمل، یہی نہیں خالی نماز روزہ حج، نماز روزہ حج زکوٰۃ تو سارے فرقے کر رہے ہیں، سمجھے آپ؟
تو امیر کو منتخب کرنے کا طریقہ یہی ہے، کون سا امیر صحیح بولا ہے. اب آپ کے موافق آ رہی تو آپ خوش، وہی بولے نا، آپ کو آپ کے عقیدے اور آپ کے باپ دادا کے مطابق کوئی بات کر رہا ہے تو آپ خوش، اور کوئی خلاف بول رہا ہے آپ کو آپ کے خلاف تو بولے یہ گمراہ ہے. آپ کی سوچ دیکھو آپ ایسی بنی ہوئی، سوچ آپ کی ایسی بنی ہوئی ہے. میرے باپ دادا کے خلاف بول رہا ہے یہ نہیں گمراہ ہے، اور میں جو کر رہا ہوں میرے کو غلط بول رہا ہے یہ تو یہ گمراہ ہے. ایسا آپ کی سوچ، آپ کا طریقہ ہی غلط ہے. آپ قرآن کھولو نا کہ بھائی آپ کے خلاف جو بول رہا ہے تو وہ کدھر لکھا ہے، جو کہیں قرآن میں تو نہیں ہے. بھائی جو بول رہا ہے اس کو کیا دیکھ رہے آپ، قرآن دیکھو نا، قرآن کے مطابق بول رہا ہے کہ قرآن کے خلاف آپ کو سمجھ میں آئے گا نا. باپ دادا اگر صحیح ہے تو قرآن میں ہونا چاہیے نا، قرآن کے مطابق ہونا چاہیے نا عمل. آپ کا عمل اگر قرآن کے مطابق ہے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے. قرآن کے خلاف ہے عمل پھر بھی بول رہے کہ قرآن سائڈ میں، عالم مفتی اور میرا باپ دادا اور میں، تو پھنس جائیں گے. اتباع کس کتاب کی کرنے بولا اللہ نے، سمجھے آپ؟ قرآن کی بولا ہے نا. سورہ اعراف میں آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورہ اعراف 3 نمبر کی آیت. اتباع کرو اس کتاب کی جو ہم نے نازل کی ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوئی کتاب، اس کی اتباع کرو. فالو دس بک بول رہا اللہ، فالو دس بک، اتباع اس کتاب کی کرو، قرآن کی کرو بول رہا. تو آپ دوسری کتاب پڑھ رہے، بخاری، فضائل اعمال، سب ملاوٹی کتاب. ملاوٹ کرنے والے سب جہنم میں جائے. نبی بھی ایک بات لڑتا تو ہم کیا کرتے، دنیا میں بھی عذاب ڈبل اور آخرت میں بھی ڈبل عذاب. بولا ہے نا سورہ بنی اسرائیل آیت 73، 74، 75. سمجھے آپ؟ کدھر ہو آپ؟ سمجھے آپ؟ تو عالم امام کو کیسے پرکھا جائے، قرآن سے پرکھو اور پھر پکڑو آپ. سمجھے آپ؟ قرآن کی اتباع کرنے کا حکم ہے نا. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اسی آیت میں دوسرے دوستوں کی اتباع مت کرو کا مطلب اللہ کی کتاب کی اتباع کرو. دوسرے دوستوں کی اتباع کہاں، دوسرے دوست مطلب عالم مفتی امام کی اتباع مت کرو. اللہ کا بولنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کی اتباع کرو، دوسری کتاب کی اتباع مت کرو. عالم مفتی محدث سب نے کتابیں لکھے نا سارے لوگوں نے، تو ان کی کتاب کی اتباع مت کرو، اللہ کی کتاب کی اتباع کرو. اللہ بولنا چاہ رہا. دوسرے دوستوں کی اتباع مت کرو کا مطلب دوسرے دوست لوگ، وہ کس کو دوست بناتا آدمی، امیر کس کو بناتا ہے، کس کی پیروی کرتا، عالم مفتی امیر ہے نا. سمجھا؟ تو ان کی کتابیں رہتی ہے نا، تو کتابوں کی اتباع مت کرو. سمجھا؟ صرف ایک کتاب قرآن، پوری انسان کے لیے ایک ہی کتاب آئی ہے قرآن. سمجھا؟ اس کی اتباع کرو. نبی نے قرآن کی اتباع کی ہے. سمجھا؟ صحابی نے قرآن کی پیروی اتباع کی ہے. تو آپ بھی نصیحت بھی وہ لوگ نے لوگوں کو قرآن سے کی، آپ بھی قرآن سے کرو. آپ تو بخاری سے کر رہے بیٹھ کے مسجدوں میں، فضائل اعمال سے کر رہے. سمجھا؟ پکڑے جائیں گے سب. آج تو آپ اتباع کر رہے، کل وہاں جب پھنس جائیں گے کہ ارے ہم نے تو ان کی بات مانے، عالم مفتی اور امام کی، تو وہاں پھنسیں گے تو کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ کو، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کا، اپنے سرداروں کا کہنا مانا، انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، راستے سے بھٹکا دیا، قرآن کے راستے سے دوسرے راستے پہ، دوسری کتاب پہ لگا دیا، تو ان کو دگنا عذاب دے. ابھی تو یہاں اتباع اور بڑی خوش، امیر، عالم صاحب، محدث، پائے کے عالم، اتنے بڑے عالم، اور وہاں پکڑے گئے تو اللہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، بڑوں نے، سرداروں نے، ہمارے پیشواؤں نے ہم کو، بڑوں نے گمراہ کیا، تو ان کو دگنا عذاب دے. سورہ الاحزاب آیت 67، 67، 68. تو یہاں جو بغیر چیک کیے امیر کو فالو کر رہے ہیں نا، عالم کو، مفتی کو، امام کو، بغیر چیک کیے قرآن فالو کر رہے ہیں. خود قرآن پڑھے نہیں تو چیک کہاں سے کریں، تحقیقات کیسے کریں گے. سمجھا؟ سوچیے آپ کیا بول رہا ہوں میں. وہاں پہ عالم مفتی کو ڈبل عذاب دو، اللہ سے بول رہے ہیں. سمجھا؟ سورہ سبا میں بھی 31، 32، 33، سورہ سبا میں حشر کے دن کمزور لوگ یعنی چھوٹے لوگ بڑے لوگ سے کہیں گے، بڑے مطلب عالم مفتی، سردار، پیشوا، جو بھی ہے نا، امام،
छोटे लोग, अगर तुम ना होते तो हम मोमिन होते, अगर तुम ना होते तो हम मोमिन होते। 31 में सूरह सबा। 32 में जवाब दे रहे बड़े लोग, सरदार, इमाम, आलिम, मुफ्ती जवाब दे रहे, भला हमने तुम्हें रोका था हिदायत जबकि तुम्हारे पास आ चुकी थी? आलिम मुफ्ती पल्ला झाड़ लेंगे कि हमने थोड़ी रोका था हिदायत जबकि तुम्हारे पास आ चुकी थी कुरान। हिदायत की किताब तो कुरान है, सूरह जासी आयत 11। भला हमने तुमको रोका था हिदायत जबकि तुम्हारे पास आ चुकी थी? गुरु चेलों को बोल रहा है, अमीर साहब अपने मानने वाले को बोल रहा है, हमने थोड़ी रोका था तुमको कुरान मत पढ़ो बोल के। समझा आप? पल्ला कैसा झाड़ रहे, तुम ना होते तो हम मोमिन हो। तो छोटे लोग बोल रहे, बड़े लोग बोलते अरे हमने कहा तुमको रोका था जबकि किताब तुम्हारे पास आई थी। सब झगड़ा दिखा रहा है हशर के मैदान का। अल्लाह पहले ही बता रहा है कुरान में ऐसा होने वाला। वहां यहाँ इत्तेबा कर रहे हैं इनकी उनके, और वहां फंसेंगे तो तुम मैं रद्दों का झगड़े। फिर बड़े लोग बोलेंगे भला हमने तुमको रोका था हिदायत जबकि तुम्हारे पास आ चुकी थी। सोचो आप, हिदायत सबके घर में है ना, आपके आ चुकी है, हिदायत आ चुकी है आपके पास। तो आलिम मुफ्ती बोलेंगे हिदायत से हमने थोड़ी रोका तो कुरान मत पढ़ो या मत, सब उल्टा हो जाएगा वहां। 31, 32 सूरह सबा। 33 में क्या, फिर छोटे लोग बोलेंगे नहीं बल्कि तुम्हारी रात दिन की चालों ने हमें तो रोके रखा था कुरान से। छोटे लोग बड़े लोग को बोल रहे कि तुम्हारी रात दिन की चाल ने रोका था, तुम जब तुम कहते थे कि कुफ्र करो, मतलब करो, यहाँ फातिया दरगाह सब चलता है। समझा? बोलते थे ना बख्शवा लेंगे ये करेंगे, तो तुम कहते थे हमको ये सब है ना, शिर्क भी बारिश वसीला जायज है, ये भी बोलते हैं ना आलिम। तुम्हारी रात दिन की चालों ने हमें रोके रखा था कुरान से। क्या चाल? नहीं समझोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तब कोई नहीं समझ सकता कुरान। 17 उलूम 14 उलूम चाहिए, सिर्फ आलिम ही समझ सकते। समझा? अकेले पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। ये सब रात दिन की चालें हैं। वहाँ बोलेंगे नहीं, रात दिन की चालों ने तुम्हारी हमको रोके रखा था कुरान। रोके रखा था मतलब कुरान छूने नहीं दिया, हमको पढ़ने नहीं दिया कि तुम नहीं समझोगे, सबके बात कोई बात नहीं, एक एक लफ्ज के कई कई मायने हैं, पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे कुरान। समझा? अकेले मत पढ़ो, पढ़ो तो आलिम का दिमाग लेके पढ़ो, आलिम को साथ में लेके, अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो। ये सब चालें थी ना, तो वही सब बात हो रही, रात दिन की चालों ने रोके रखा था हमें इस कुरान से, जब तुम हमें कुफ्र करो। यानी उस टाइम दुनिया में तो कुफ्र थोड़ी समझते सब आप, इसको पुकार उसको पुकार, उसकी नियाज, इसके नाम का खाना उसके नाम का खाना, आज इसकी नियाज कल उसकी नियाज, सब कुफ्र शिर्क का तुम हुक्म देते थे। सूरह सबा 33। सब बातें मैं जो बोल रहा हूँ मुंह से निकल रहे, आप कुरान खोल के देखना। ऐसी खाली सुनेंगे बयान, बोलेंगे अरे तो गुमराह है, आप यही बोलोगे ना, खाली बयान सुनेंगे अरे तो गुमराह है, हमारे अकीदे हमारे बाप दादा के खिलाफ बोल रहा है, गुमराह है, ये सोचे ना। बस ऐसे ही, अरे जब तक कुरान नहीं खोलोगे घर में जो रहता है तो आपको पहचानने में नहीं आएगी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कौन आलिम सही, कौन गलत, कौन घुमा रहा है। समझा? खुद पढ़ो कुरान। समझा? सब बातें ये आपके हमारे लिए ही है, सब पूरी दुनिया पूरी कुरान की बातें। ये आलिम मुफ्ती चकमा धोखा देते आपको। ये आयत उनके लिए, ये आयत उनके लिए, ये आयत उनके लिए, ये मुशरिक के लिए, काफिर के लिए, ये मुनाफिक के लिए, ये यहूदी के लिए, ये नसारा के लिए, ये आयत, ये आयत, ये आयत, ये आयत उनके एड़ा बनाते, बेवकूफ बनाते उनके लिए। अरे बेवकूफ, उनके लिए मना है तो तेरे लिए भी मना है। समझा? उनको मना कर रहा है तो तुमको भी करो बोल रहा है। नमाज रोजा हज सब नबी को बोला ना अल्लाह ने, नमाज पढ़ो, तो फिर ये उनके लिए, तुम्हारे लिए नमाज रोजा भी नहीं है फिर। अरे अकल का तो इस्तेमाल करो। हुदल्लिन नास, हिदायत पूरे इंसानों के लिए ये बातें, पूरे कुरान की जो बातें है ना, नूह को बोल रहा है तो समझो तुमको भी बोल रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बोल रहा है अल्लाह, तुमको भी बोल रहा है। समझो वही बात, समझ में आ रही कि नहीं बात? फिरौन को बोल रहा है बात मत करो, फिरौन बदमाशी कर रहा है तो तुमको भी बोल रहा है कि ऐसा मत करना, फिरौन वाला अमल। कारून का जो बताया है ना, क्या बोला कारून, तुम ऐसा नहीं बोलना। समझा? नेक काम और बुरे काम दोनों बात कुरान में है। तो बुरे काम जो दूसरे को बोला है तो हमको क्या करो बोला है, ये आयत उनके लिए, बात उनके लिए, तो तुम्हारे लिए नहीं है बात। आलिम मुफ्ती अवाम को धोखा देते। ये आयत तो यहूदी उलमा के लिए, उन्होंने अपने उलमा को रब बना, यहूदी लोग के लिए, यहूदी लोग रब बनाए उलमा को, तो तुम बनाए तो चलेगा? रब बनाने का मतलब उनकी बातों पे चलना। ये अपने आलिम की कोई रब नहीं बनाता, तू ये अल्लाह है। आलिम मरता तो दफनाते क्यों? अल्लाह नहीं बोलते आलिम को रब। रब का मतलब
ان کی باتوں پہ چلنا، ان کے حکم کو ماننا، ان کو رب، اللہ کی بات پہ چلنا، اللہ کے حکم کو ماننا تو اللہ کو رب، سمجھے آپ؟ ہدایت گھر میں ہے، پیشوا کو کیسے چننا سوچو آپ، اللہ بتا رہے، سمجھے آپ؟ قرآن جو ہے اس کی اتباع کرو، اور جو اس کے مطابق بات کرے وہ تمہارے پیشوا ہونا چاہیے. تم تو قرآن کی جانکاری نہیں کسی کو پیشوا بنائے، سمجھے آپ؟ پھر لڑو گے قیامت میں، سمجھے آپ؟ ڈبل عذاب دو ہمارے کو جنہوں نے گمراہ کیا، عالم مفتی پیشوا بول رہے ہیں نا، آپ ہی بولیں گے. پھر سورہ فرقان میں بھی یہی بات ہے، آیت نمبر 27، 28، 29 دیکھ لو. سورہ فرقان، گناہگار، ظالم، مجرم الدین اپنا ہاتھ کاٹ کھائے گا، غصے میں ہاتھ کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کی اتباع کیا ہوتا، رسول کے نقش قدم پہ چلا ہوتا. سمجھا؟ رسول کیا؟ اللہ کی وحی لوگوں تک پہنچاتے. یتلو علیہم آیات، میرا نبی قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کے سنا، تو رسول کے حکم پہ چلا ہوتا. وہ اللہ ہی کا حکم ہے جو رسول بتا رہے، رسول کا اپنی حکم نہیں، اللہ ہی کا حکم پہنچا رہے، کیونکہ نبی میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. سورہ نجم آیت نمبر 3 دیکھ لو، سمجھا؟ صرف وحی کی، ان هو الا وحی یوحا، صرف وحی جو آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہے. تو کیا بول رہے ہیں سورہ فرقان آیت 27 میں؟ ظالم اپنا ہاتھ اس دن کاٹ کھائے گا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا. پھر 28 میں کیا فرما رہے؟ اے کاش میں نے فلاں شخص کی بات نہ سنی ہوتی، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. دوست بنایا مطلب اس کی باتوں پہ چلا میں، عالم مفتی امام پیشوا، سمجھا؟ 28 میں اس نے مجھے ہدایت جبکہ میرے پاس آ چکی تھی گمراہ کر کے رکھ دیا، سمجھا؟ 28، 29، سمجھا؟ تو اس کو دوست نہیں بنا ہوتا، اس کی باتوں پہ نہیں چلا ہوتا، فلاں شخص کو دوست نہ بنا ہوتا. اس نے مجھے ہدایت نصیحت جبکہ میرے پاس آ چکی تھی، گھر میں ہے نا قرآن، آ چکی تھی، گمراہ کر کے رکھ دیا اس نے مجھے، سمجھا؟ شیطان ہے جو آپ کو قرآن سے دور رکھ رہا ہے، قرآن کو مت پڑھو بول رہا ہے، شیطان ہے وہ انسانی شکل میں. جو شیطانی عمل کرے گا اس کو شیطان بولتے ہیں. میں یہ بھی غلط کام کروں اللہ کے خلاف تو میں بھی شیطان ہوں. آپ شیطان کس کو بولتے ہیں؟ بچے کو بھی بولتے ہیں نا، مستی بدماشی کرتا تو شیطان ہے. ویسے ہی انسان جو غلط کام کرتا ہے اللہ کے خلاف، اس کو شیطان کا ٹائٹل لگ جاتا ہے، سمجھا؟ ہدایت جب کہ میرے پاس آ گئی تھی اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے فلاں نے، سمجھا؟ ہدایت گھر میں گمراہ کر کے نکل جا رہے آپ کو عالم مفتی مدرسہ، جو لوگ گمراہ کر رہے قرآن کے خلاف تب آگے، سمجھا؟ آپ دوسری کتابوں پہ آپ کو، ہاں آپ کا یہ سوال کا جواب یہ دیکھو بخاری، آپ کے سوال کا جواب یہ دیکھو فضائل، آپ کے یہ دیکھو مسلم ترمذی. ارے بھائی آپ کے سوال کا جواب قرآن میں ہے، آپ کا سوال جواب قرآن میں، آپ کے سوال قرآن میں ہوتا نہیں ہوتا، کرنا نہیں کرنا، جائز ہے نہیں جائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، سب سوال کا جواب آپ کا قرآن میں. تو آپ کو دوسری کتاب سے جواب دے رہے ہیں، شرک، کفر، عقیدہ خراب، سب سوال کا جواب، ہوتا نہیں ہوتا، قبول ہوتا نہیں ہوتا، سمجھا؟ سب سوال کا جواب ہے. تو آپ لوگ کدھر بھٹک رہے ہیں، سمجھا؟ اس دن رسول بھی شکایت کریں گے پورے امتیوں کی. سورہ فرقان آیت 29 کے بعد 30، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. آج یہی ہے سب کے گھر میں قرآن ہے، اوریجنل فل نالج، ایک دم پیور نالج. جو بک کو فالو کرنا ہے، اتباع کرنا، وہ چھوڑ کے ادھر ادھر، وہ کتاب یہ عالم، وہ مفتی، یہ کتاب وہ کتاب، سب گمراہی، ملاوٹ. اچھی بات تو ہر کتاب میں ہے، سمجھا؟ ساتھ میں ملاوٹ بھی ہے. تو ملاوٹ کرنے والا مجرم، بولا نا اللہ نے، نبی بھی اگر ایک بات گڑتے تو ہم جہنم میں ڈال دیتے، دنیا میں بھی ڈبل عذاب، آخرت میں بھی، سمجھا؟ سورہ بنی اسرائیل 75 دیکھ لیجیے آپ. آپ نے قرآن ترجمے سے پڑھیے، قرآن کو اپنی گائیڈنس سمجھیے، گائیڈ ہے، راستہ بتائے، ہدایت بتائے گی. ہدایت کی کتاب تو ہدایت ہی بتائے گی آپ کو، کیا ہدایت ہے، کون سا راستہ، کون سا صحیح. ترجمہ میں پڑھیے اپنی زبان میں، ہندی، مراٹھی، گجراتی، ملیالم، تامل، اڑیا، آسامی، بنگالی، تیلگو، ہے نا، ہر زبان میں، انگلش، اردو، چائنیز، جرمن، فرینچ،
समझा, हर जबान में तर्जुमे से पढ़े तो सारी जानकारी नॉलेज आएगी, सिर्फ तर्जुमा पढ़ो आप नॉलेज आएगा, समझा। मिलावट करके नहीं पढ़ना, मिलावट हदीस में मिलावट, तफसीर में मिलावट, शान नुज़ुल में मिलावट, सो साइड रखने, सिर्फ कुरान अरबी उसका तर्जुमा ट्रांसलेशन पढ़ने का, पूरा कुरान नॉलेज आएगा तो हदीस तफसीर शान नुज़ुल फुल कुरान का नॉलेज होने के बाद आप पढ़ सकते, फिर आपको समझ में आएगा तफसीर किसकी सही कितनी गलत, हदीस कौन सी सही कौन सी गलत, शान नुज़ुल कुरान के मुताबिक है, कुरान के खिलाफ शान नुज़ुल अटैच कर दे, समझा। आप जब तक कुरान का इल्म नहीं रहेगा, नॉलेज नहीं समझ सकते, समझा। आसान है कुरान एकदम, अपनी जबान में पढ़ो, तो सुन रहे ना, अपनी जबान में, उर्दू में हिंदी में बोल रहा हूँ, सुन रहे, आसान है, पढ़िए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।